میرے عزیزو، قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، قرآن پڑھنے کے طریقے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرماتے ہیں ان افواہکم طریق القرآن طیبوہا بالسواک۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں، تمہارے دہن قرآن کے راستے ہیں، انہیں مسواک کر کے صاف رکھو، خوشبودار بناؤ، اس لیے کہ یہ قرآن کی رہ گزر ہے، قرآن کے راستے ہیں، اسی منہ سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اس لیے انہیں پاک رکھو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اپنے منہ کو صاف رکھے، کچھ کھایا پیا ہے تو کلی کر لے، منہ کو صاف کر لے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرے۔ قرآن کے آداب ہیں، قرآن کے مینرز ہیں، جس میں ایک مینر یہ ہے۔ اس کے بعد اچھا ہے کہ انسان وضو کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، جب بھی قرآن پڑھے وہ باوضو ہونا چاہیے، پاک جگہ پر بیٹھ کر کے پڑھے، پاک جسم اور پاک لباس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے۔ انسان کا جسم اور لباس پاک ہو، انسان پاک جگہ پر بیٹھ کر کے پڑھے۔ بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرے اور اچھی طرح سے پڑھے۔ اگر وہ خوبصورت آواز میں پڑھ سکتا ہے تو خوبصورت آواز میں پڑھے۔ میرے نبی نے پھر فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ صَوْتُ الْحَسَنِ۔ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور، قرآن کا گہنا خوبصورت آواز ہے۔ خوبصورت آواز سے پڑھے انسان، اور جتنا احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ قرآن کی تلاوت انسان کرے گا، اللہ اس بندے کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ کرے گا، اتنا ہی احترام کرے گا، کیونکہ اللہ کے کلام کا احترام کر رہا ہے۔ اچھی طرح سے پڑھیں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو محفوظ ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ باقی 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل، آج وہ ہمارے لیے ان کے قوانین پر، ان چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے نہیں ہے۔ آج وہ کتابیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں چینجز ہو گئے، اس میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ ایک بادشاہ تھا پرانے زمانے میں، اس کا ایک دوست تھا جو عیسائی تھا۔ وہ عیسائی اس کے پاس آیا کرتا تھا، اکثر آیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بادشاہ نے کہا کہ اے بھائی، تم میرے پاس بہت آتے ہو، میرے دربار میں علماء بیٹھتے ہیں، مسلمان بن جاؤ، یہ علماء تمہیں اسلام سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، تم مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ یہ عیسائی کہتا ہے کہ نہیں، میں مسلمان نہیں بن سکتا، میں عیسائی ٹھیک ہوں، مجھے مسلمان نہیں بننا ہے۔ کوئی بات نہیں۔ 1 سال کے بعد بادشاہ کہیں جا رہا تھا تو دیکھا کہ یہ شخص چلا آ رہا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، بڑا احترام کرتا تھا اس عیسائی کا۔ اس عیسائی کو، اس کرسچن کو لے کر کے اپنے محل میں آیا، باتیں کرتا رہا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اس عیسائی نے کہا کہ بھائی مجھے مصلی چاہیے، میں اسی دربار میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ارے تم تو کرسچن تھے، 1 سال پہلے میں نے کہا تھا مسلمان بن جاؤ، تم نے انکار کر دیا تھا، آج کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ کس چیز نے تمہیں مسلمان بنا دیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں کاتب ہوں۔ کاتب کا مطلب ہے جس کی رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں کاتب ہوں، ہمارے ہاں کاتب سے یہ سمجھا جاتا ہے جس کی رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی رائٹنگ ہو، انگلش کی ہو، ہندی کی ہو، اردو کی ہو، کسی بھی زبان کا اچھا لکھنے والا ہو، اسے کاتب کہا جاتا ہے۔ میں کاتب ہوں، میں کتابیں خود لکھتا ہوں۔ اس زمانے میں کوئی مشین یا پرنٹنگ پریس یا کوئی کمپیوٹر سے ٹائپنگ والا سسٹم تو تھا نہیں، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کام یہ ہے، میں لکھتا ہوں، میں کتابیں لکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ توریت چینج ہو چکی ہے، انجیل چینج ہو چکی ہے، زبور چینج ہو چکی ہے، لیکن میں یہ سب کتابیں لکھ کر کے مارکیٹ میں بیچتا ہوں۔ ایک دن کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ قرآن ہے، قرآن لکھ دو۔ میں آپ کو قرآن کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں نے قرآن لکھنا شروع کیا، اور قرآن میں سے وہ آیتیں جو کرسچنز کے بارے میں اتری ہیں، یہودیوں کے بارے میں اتری ہیں، وہ آیتیں میں نے نکال دیں، ہٹا دیں، اسے لکھا ہی نہیں قرآن میں، اور پورا انکمپلیٹ قرآن، انکمپلیٹ۔ جس وقت وہ لکھ رہا تھا اس وقت اس کے ذہن میں تھا کہ بس اس کو میں دوں گا اور دنیا اسے کمپلیٹ سمجھے گی۔
وہ کہتا ہے کہ وہ آیتیں ہٹا کر کے میں نے قرآن لکھا اور لکھ کر کے اسے چھپوایا اور مارکیٹ میں رکھ دیا۔ جب لوگ مسلمان قرآن خریدنے کے لیے آئے اور انہوں نے کھول کر کے دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ جو آیتیں میں نے ہٹائی تھیں وہ آیتیں سب کی سب اس میں آ چکی ہیں واپس۔ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی میں نے یہ معجزہ دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ سچی کتاب ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے بھیجا ہے، جس طریقے سے بھیجا ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اسے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اس لیے میں اسے بدل نہیں سکا۔ باقی کتابیں بھی اللہ کی کتابیں، لیکن وہ بدل گئیں، قابل عمل بھی اس وقت نہیں، واجب العمل بھی نہیں ہے، لیکن یہ واجب العمل ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے لازم العمل ہے، اس پر ہمارے لیے عمل کرنا اور اس پر ایمان رکھنا اور عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔